تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ہونے والے معجزات۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور رود خانہ سادہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتش گدا بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ پیدا فرمایا، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ کے ستارے قریب آ گئے، اور منادل اعلان کیا کہ واہ کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پشت، زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسریٰ پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی بمطابق 1 جیٹھ 628 کرمی میں پیدا ہوئے۔ صبح کی نماز کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادر شکم میں تھے تو والد حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے اس وقت وفات پائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ سعدیہ نے مکمل 2 سال تک دودھ پلایا، اور پھر آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ حلیمہ سعدیہ کے ہی سپرد کر دیا۔ مفتی محمد وقاص رفیع آج سے ہزاروں سال قبل کسی زمانے میں قبیلہ بنو جرہم کے کچھ لوگ عرب کے مشہور مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے، جن کے اولاد سے آگے چل کر فہر یا بن نضر بن کنانہ نے جنم لیا۔ ان کے اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اسی قریش کے قبیلے سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورخہ 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی بمطابق 1 جیٹھ 628 بکرمی پیر کے دن صبح صادق کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے صبح کی نماز کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ 7ویں دن قربانی ہوئی جس میں تمام قریش کو دعوت دی گئی۔ لوگوں نے پوچھا بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا محمد۔ کہا گیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے سب مبرجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام اختیار کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔
جنہوں نے مکمل 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں۔ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حلیمہ سعدیہ کے ہی سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تو اسی وقت دنیا سے پردہ فرما گئے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مادر شکم میں ہی تھے۔ تاہم آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے اس وقت وفات پائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال 10 دن کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی 84 سال کی عمر میں چل بسے۔ اب آپ کی تمام تربیت و نگرانی آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے حصے میں آ گئی اور وہ آپ کی تربیت اور نگرانی کی ذمہ دار بن گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے عنفوان شباب میں قدم رکھا تو آپ کا خیال تجارت کی طرف مائل ہوا، مگر روپیہ پیسہ اپنے پاس موجود نہ تھا۔ ادھر دوسری طرف مکہ میں شریف خاندان کی ایک بیوہ عورت حضرت خدیجہ نے آپ کے اوصاف، دیانتداری، سلیقہ شعاری کے احوال سن رکھے تھے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور ان کا مال لے کر تجارت کرنے چلے گئے۔ اس تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ نفع ہوا۔ اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام خوبیوں اور بزرگیوں کا ذکر حضرت خدیجہ کو سنایا۔ ان اوصاف کو سن کر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ جب یہ نکاح ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 25 سال تک زندہ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال اور 1 دن کی ہوئی تو اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام پروانہ نبوت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور رسول منتخب فرما لیا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انجانے میں یکدم اس سے گھبرا گئے اور اپنے گھر تشریف لے آئے اور لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمانے لگے کہ میرے اوپر چادر ڈال دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سکون ملا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے اپنا سارا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ آپ نے اپنا سارا واقعہ ان سے بیان فرمایا۔ وہ سنتے ہی بول اٹھے، یہی وہ ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کچھ دن بعد دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ پر سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات بطور وحی کے نازل فرمائیں۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی تھی۔ نبوت مل جانے کے بعد تقریباً 9 برس تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیتے رہے اور قوم کی رشد و ہدایت اور ان کی اصلاح کی کوشش فرماتے رہے۔ بالخصوص عرب کے مشہور میلوں، عکاس، بجنیہ اور ذی المحاذ میں جا جا کر لوگوں کو اسلام اور توحید کی دعوت دیتے رہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ لیکن جب قریش مکہ نے یہ رنگ دیکھا تو وہ بہت گھبرائے اور انہوں نے اس کا سد باب ضروری سمجھا۔ پہلے تو وہ معمولی روک ٹوک سے کام لیتے رہے، لیکن جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو وہ پھر جبر و استقرا اور ایذا رسانی پر اتر آئے اور یہ کوشش کرنے لگے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں کم از کم انہیں دوبارہ واپس اپنے دین پر لایا جائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور ان کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بہت جلد سامان سفر تیار کیا، چنانچہ رات کی تاریکی میں یہ دونوں حضرات وہاں سے نکل پڑے اور مکہ مکرمہ سے 4 یا 5 کوس کے فاصلے پر غار ثور تک پہنچ گئے۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اندر جا کر غار ثور کو صاف کیا اور اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کے کھلے سوراخ بند کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے۔
اور 3 دن تک دونوں حضرات وہاں غار ہی میں رہے۔ غار ثور میں 3 دن گزارنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر سے 2 اونٹنیاں منگوائیں جنہیں اس سفر کے لیے پہلے سے ہی تیار کیا گیا تھا۔ ایک پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق سوار ہوئے اور دوسری پر عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن یقط جسے بطور رہبر نوکر رکھا گیا تھا سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی جانب مورخہ یکم ربیع الاول بمطابق 16 ستمبر 622 عیسوی پیر کے دن روانہ ہوئے اور مقام قباء میں پہنچ گئے۔ اہل مدینہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع ملی تو خوشی کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے اور اللہ اکبر جیسے گونجتے نعروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں قیام پذیر رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ 12 ربیع الاول جمعہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے روانہ ہو کر بنی سالم کے گھروں تک پہنچے اور یہاں جمعہ کی نماز پڑھائی اور اس طرح اسلام میں یہ پہلی جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ ہجرت کے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور اذان کی تعلیم لوگوں میں عام کرائی۔ دوسرے سال تحویل قبلہ کا واقع پیش آیا اور بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا۔ اسی سال زکوٰۃ اور روزے بھی فرض ہوئے اور اس سال صدقہ فطر، نماز عید اور قربانی کی لوگوں کو تعلیم دی گئی۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو بھی اسی سال وفات ہوئی اور اسی سال حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ تیسرے سال شراب حرام ہوئی۔ چوتھے سال حضرت زید بن ثابت نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہودیوں کی لکھائی سیکھی تاکہ ان سے خط و کتابت ہو سکے۔ 5ویں سال حج فرض ہوا اور متنبہ یعنی لے پالک بنانے کا قاعدہ منسوخ ہوا جو عرب میں بہت زیادہ رائج تھا، جس کی روح سے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے جیسے حقوق ملتے تھے، وہی وارث ہوتا تھا اور اس کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھی جاتی تھی۔ 7ویں سال حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ مشرف اسلام ہوئے۔ 8ویں سال حضرت ابو سفیان بن حرب، ان کے صاحبزادے حضرت معاویہ، حضرت ابوبکر صدیق کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبد المطلب کے بیٹے حضرت ابو سفیان بن حارث نے اسلام قبول کیا، جبکہ 9ویں سال حضرت ابوبکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر مکہ معظمہ روانہ کیا گیا۔ بالآخر ہجرت کے 11ویں سال مورخہ 28 صفر سن 11 ہجری منگل کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو شدید قسم کا بخار لاحق ہو گیا جو تقریباً 14 دن تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہا۔ اس دوران 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ادا نہیں فرما سکے، بلکہ آپ کی جگہ یہ نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو پڑھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار کی تیزی کی وجہ سے کئی مرتبہ غسل فرمایا اور کچھ دوائیں بھی استعمال فرمائیں، لیکن بیماری سے جان بر نہ ہو سکے۔ ان کے علاوہ پانی کا ایک پیالہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا جس میں 10 مبارک بھگو کر چہرہ انور پر پھیرتے رہتے اور یہ دعا مانگتے رہے، اے اللہ موت کی تکلیف میں میری مدد فرما۔ چنانچہ جب نزا کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ میں مسواک فرمائی اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ یعنی تیری ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ مانگتے ہوئے مورخہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کے دن اس جہان رنگ و بو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور اس دنیا فانی کی نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔